فرمانے علی شان میں سے یہ بات بھی موجود ہے، اور سرکار نے تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اس شخص کو دعا دی ہے جو بندہ معاملات کے اندر دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، اور فرمایا کہ رحم اللہ رجلا، خالق کائنات کی ذات اس بندے کے اوپر مہربانی فرمائے۔ اب یہ محبوب کی دعا ہے، تو سرکار جس کے لیے دعا فرما دے سمجھو اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور سرکار نے دعا فرمائی، فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ پاک کی ذات اس بندے پہ رحم فرمائے۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا کہ سمحن، وہ بندہ جو معاملات کے اندر نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، جس کے رویے میں نرمی ہے، جس کے لب و لہجہ کے اندر شدت نہیں ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آتا ہے۔ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحن، ایسے عفو و درگزر، ایسے رعایت کرنے والے بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول ہو۔ اور خود سرکار نے اس کی وضاحت مزید بھی فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اذا باع و اذا اشترا و اذا اقتدا، فرمایا وہ بندہ اس کو پر مہربانی ہو جو بندہ جب تجارت کرتا ہے، جب کوئی چیز بیچتا ہے تو بیچتے وقت بھی وہ رعایت کرتا ہے۔ بیچتے وقت رعایت کیا ہے؟ کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس چیز کو اس کے نقص اور اس کے فوائد سمیت، اس کی خصوصیات سمیت اگلے بندے کو بیان کیا جائے کہ بھئی یہ چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں، اس میں فلاں خوبی ہے اور فلاں اس میں خامی ہے۔ یہ ہے رعایت کرنا، تاکہ اگلے خریدار بندے کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ چیز اگر میں دھوکے کے ساتھ بیچوں گا، پیسے پورے لے لوں گا، تو اس بندے کا نقصان ہو جائے گا مالی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لینے والا بندہ زید عمر بکر کوئی بھی ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو تجارت کرتے وقت کوئی چیز بیچتا ہے اور بیچتے وقت وہ چیز کی خامی اور خوبی بتا کے بیچتا ہے اور اس میں رعایت کرتا ہے، اگلے بندے کی لحاظ رکھتا ہے اس بندے کا، تو فرمایا رحم اللہ رجلا، ایسے بندے کو پر اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ اور فرمایا کہ وَإِذِ اشْتَرَىٰ، صرف بیچنے کی حد تک نہیں، خریدنے کی حد تک بھی، جب خریداری کرے تب بھی رعایت کرے، دوسروں کا لحاظ رکھے، عفو و درگزر سے کام لے اور دوسروں کا لحاظ رکھے۔ خریدتے وقت ذمہ اور رعایت کرنا کیا ہے؟ خریدتے وقت اگر آپ کو پتا ہے کہ چیز مہنگی ہے، بیچنے والے بندے کو اس چیز کی قیمت کا نہیں پتا، اگر آپ کو سستے داموں دے رہا ہے تو آپ دھوکے سے اس بندے سے وہ چیز نہ خریدیں، دھوکے سے وہ چیز اس سے نہ خریدیں، کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ چیز یہ اتنے کی نہیں ہے، یہ زیادہ مہنگی ہے۔ اور اگر آپ اسے سستی لے لیں گے اس کے لا علمی کی بنیاد پر، تو آپ نے خریدتے وقت اس بندے کی رعایت نہیں کی، آپ نے اس بندے کو دھوکہ دے دیا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ تو فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا، ایسے رعایت کرنے والے بندے کو پر اللہ پاک مہربانی فرمائے، جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو تب بھی دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذِ اقْتَدَىٰ، جب وہ بندہ فیصلہ کرے تب بھی دوسروں کا لحاظ رکھے۔ اب پرو پنچایت کے اندر منصفانہ جو عدالتیں لگی ہیں ان کے اندر کسی کا لحاظ نہ رکھا جائے، برادری بیس پر، تعلق داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، محلے داری کی بنیاد پر، اور کسی بھی بنیاد پر دوسرے کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ عین قرآن و حدیث کے مطابق اور شواہد کی گواہی کے بعد جو فیصلہ صادر ہوتا ہے، منصف بندے کا کام یہ ہے، عادل بندے کا کام یہ ہے، جج بندے کا، قاضی بندے کا کام یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث اور شواہد کے بعد فیصلہ صادر ہو وہ فیصلہ لوگوں تک رکھے۔ تو فرمایا ایسا بندہ جو کسی کی رعایت نہیں کرتا اور جس کا حق ہے اس تک صحیح معنی میں پہنچاتا ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا، ایسے بندے کو رب اللہ پر مہربانی فرمائے۔ تو عفو و درگزر کرنا، دوسروں کا لحاظ رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی چاہنا اور دوسروں کے ساتھ نرم رویے سے پیش آنا، اس کا تو ثبوت قرآن پاک اور حدیث پاک ہمیں سرکار کے فرمان سے ملتا ہے، اور سرکار کے فرمان سے ہمیں دعائیہ کلمات ملتے ہیں کہ ایسے بندے کو پر سرکار کی دعا ہے، اور ایسے بندے کو سرکار دعا دیتے ہیں جو دوسرے بندے کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں